السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری۔ ناظرین، آج ہمارا ساتھ دیں گے آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت، سینئر تجزیہ نگار کاشف شبیر صاحب۔ وہ علیل بھی ہیں لیکن انہوں نے وقت دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کاشف صاحب، آزاد کشمیر الیکشن وقت پہ ہوں گے کہ نہیں، یہ بھی چہمگوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ سید ذوالفقار بخاری صاحب۔ چہمگوئیاں اسی حوالے سے ہوتی ہیں، ہاں اور نہ کی کیفیت اسی وقت سوسائٹی کے اندر پھیلتی ہے جب کچھ نہ ہونے والا ہو۔ اگر کچھ ہونے والا ہو نا پیر صاحب، تو اس پہ چہمگوئیاں نہیں ہوتی، وہ ہو کر رہتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ باقی یہ جو الیکشن بر وقت ہوں گے یا نہیں، مختصر جواب، آزاد کشمیر کے اندر الیکشن بر وقت نہیں ہوں گے۔ اور سیکنڈری طور پہ یہ ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جو کاریگر ہیں، ان کی اپنی تیاری بھی مکمل نہیں ہے۔ رزلٹ گین کرنے والی جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو طائرانہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ رزلٹ اورینٹیڈ چیز کس طریقے سے ہم نے پروو کرنی ہے، ابھی تک کاریگروں اور منصوبہ سازوں کا یہ پلان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں پیر صاحب، اسی سوال کے ساتھ، آپ کے کوشچن کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں کہ کون سی ایک نئی جماعت بھی سر اٹھا سکتی ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی کنگ پارٹی بننے جا رہی ہے، یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کا ریوائول ہو رہا ہے۔ Exactly. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی جو تیاری کرنے والے لوگ ہیں اور تیاری کروانے والے لوگ ہیں، ان سب کے اذہان میں یہ چیز موجود ہے کہ ریاستی حوالے سے کس ایسی جماعت کو بوسٹ کیا جائے، اس کو طاقتور کیا جائے کہ ایک خاص قسم کا جو فینومینا آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے اندر پچھلے 60 سالوں سے 50 سالوں سے چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو پچھلے آپ دیکھ لیں 5-7 سالوں سے اس نے ریوائول کیا، یا اس چیز نے خود اپنے آپ کو یہ چیز سامنے رکھ کے چھوڑی ہے جی کہ ریاست کے اندر اب زیادہ لوگ ریاست کی ہی بات کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کوشچن یا آپ کی یہ جو بات، یہ ضرور کہ مسلم کانفرنس کے کو بھی بوسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا ریوائول بھی کیا جا سکتا ہے، پلس ایک نئی جماعت ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے ہمارے ایم ایل ایز ہیں، جی، ان کو ابھی تک کوئی چھتری نہیں ملی۔ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اس میں۔ جی، سابق وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں، انوار الحق صاحب، تو ان کو بھی ابھی تک کوئی سایہ، کوئی چھتری پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے وہ ابھی تک نہیں ملی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، بیفور ٹائم یہ بات کی جا سکتی ہے۔ کاشف صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جب ٹکٹ فائنل ہوں گے تو مجھے بہت سارے حلقوں میں مسلم کانفرنس میں بڑی تگڑی شخصیات آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کو وہاں سے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کس نظر سے دیکھیں؟ بالکل یہی بات ہے، اس کی ایک آپ کو پیر صاحب وجہ بتاؤں۔ ایک تو نون لیگ کے جس حلقے میں بھی دیکھیں، کوئی آزاد کشمیر کے 4 یا 5 حلقے چھوڑ کے جن کے حوالے سے یہ کنفرم ہے کہ یہ ٹکٹ بالکل ان کو ملے گا، ان کو ملے گا، ان کو ملے گا۔ باقی آزاد کشمیر بھر کے اندر ٹکٹ کی دور میں بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے لوگ، کوئی کہتا ہے جی کہ میں بہت پرانا نون لیگ کا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بہت پرانا لیگ کا ہوں۔ یہ چیزیں اور گروپنگ کی شکل میں، فار ایگزامپل ہم جس ڈسٹرکٹ میں کوٹلی میں رہتے ہیں، 6 سیٹیں، 6 ایم ایل ایز ہیں، ان میں ایک بھی نون لیگ کا نہیں ہے۔ اب یہ پہلے سے ہی اگر کوئی ایم ایل اے کسی ڈسٹرکٹ میں کسی جماعت کا نہیں ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں حکومت آئے گی، فلاں حکومت آئے گی۔ تو ہم جب اپنے ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو نون لیگ کا کوئی ایم ایل اے ہے بھی نہیں، اگر 3-4 حلقوں کی جو آپ سامنے لیں تو ان میں کینڈیڈیٹس کی تعداد آپ دیکھ لیں پیر صاحب، کیا جن لوگوں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے پارلیمانی کمیٹی کو یا پارلیمانی جماعت کو یا ان لوگوں کو کہ ہم سب سے پہلے ہیں، ان کے لیے کوئی آسان ہے یہ فیصلہ کرنا اتنا جلدی؟ ایک تو بہت زیادہ درخواستیں جمع ہوئی جی، یہ بات ہے بہت زیادہ، اور کوٹلی سے دیکھیں نا 6 حلقوں سے کتنی اپلیکیشنز ہیں، تو ابھی تک یہ چیزیں نہ ڈیزائن ہو سکی ہیں، نہ یہ ڈیفائن ہو سکی ہے۔ اچھا، یہ ایک کوسچن ہے کہ الیکشن کتنے آگے جائیں گے؟
2026 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. 2026 میں الیکشن آپ کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز جی. آج کنفرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جنگ کہاں لگی ہوئی ہے ابھی صاحب؟ ہمارے آزاد کشمیر میں کی جنگ لگی ہوئی ہے. آزاد کشمیر کے اندر کون سے ایسے پرابلمز ہیں جہاں آپ اسکولوں کو چھٹیاں دے کر بیٹھ کے یونیورسٹیز کو آن لائن کر دیا جی. انٹرنیٹ ہے نہیں، یونیورسٹی آن لائن. اسی طریقے سے آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا. 8 بجے دکانیں بند، ٹھیک ہے، 10 بجے شادی ہال بند. کیا ایسی پرابلم ہے دنیا میں؟ کیا ایسی پرابلم ہے آزاد کشمیر میں؟ ہم جہاں رہتے ہیں وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو لاک ڈاؤن. پھر جو نئے ہمارے معزز چیف الیکشن کمشنر صاحب آئے، آتے ہی انہوں نے اتنے بولڈ سٹیپ لیے چند دنوں میں. اتنی تاریخ سے اتنی 72 گھنٹے میں یہ ہوگا، اگلے 72 گھنٹے میں یہ ہوگا، اگلے 72 گھنٹے میں. یہ ووٹر فہرستوں کی تیاری کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. جو ایکسٹینشن ہوگی ہے، ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کوئی اور ایکسٹینشن ہوگی. اس کے بعد یہ ایک لمبا پروسیس چلے گا. پیر صاحب چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور باقی دیگر جو ممبران معاون ہوتے ہیں ان کی تعیناتی 4 سال نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صدر تو میرا خیال ہے ان کا پھر الیکشن ہوگا ہی نہیں. تو صدر کا الیکشن جب آپ اپنا بنایا ہوا قانون جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے تو آپ اسی قانون کو بھی توڑتے ہیں، اسی قانون کو مانتے بھی نہیں ہیں. یہ پبلک تو نہیں توڑتی یہ قانون کو. ایک ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اس کے اندر چیزیں ساری بلیک اینڈ وائٹ چیزیں شامل ہیں کہ سب دیکھ لیں جی کتنے دنوں کے اندر ہمارا صدر نامزد ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک یہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں نئی حکومت بنتی ہے، صدر کسی اور جماعت کا چلا آ رہا ہے اور وزیر اعظم کسی اور جماعت کا ہوتا ہے. ان دونوں کے تال میل نہیں ملتے. انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر چیز کے حوالے سے، بہت سے اختیارات ہیں صدر کے پاس بھی. تو ان چیزوں کا اب شاید اس نیج پہ لے کر جایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پارٹی اپنی حکومت بنائے پریزیڈنٹ بھی اس کا ہو. کچھ ایسے نام آئے ہیں، 4-5 نام ایسے ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن جو منصوبہ ساز ہیں ان کی نظروں میں ابھی تک ان 5 میں کوئی بہا نہیں رہا ہے، لبھا نہیں رہا، یا ان کو کوئی پسند نہیں آ رہا ہے. ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر کی سیاست میں یا آزاد کشمیر کی پورا جو ارینا ہے اس میں کردار رہا ہے. بجلی بھی سستی ہوگی، آٹا بھی سستا ہو گیا، پھر صحت کارڈ پہ عمل تو اس طرح سے نہیں ہو رہا جو ہم نے سننے میں ہمارے آ رہا ہے. ایگزیکٹ یہ بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 9 جون کی ڈیڈ لائن بھی آ گئی. 31 میں یہ اصل میں ڈیڈ لائن، اور 9 جون کو انہوں نے کال دے دی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طاقت میں اضافہ کرے گا یا عوامی ایکشن کمیٹی کسی بند گلی میں جا رہی ہے؟ آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. جو کرنٹ سچویشن ہے آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکلی فیلڈ کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے سینس کو دیکھتے ہوئے، اور ایک چیز پیر صاحب، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر کی بھی نہیں جا سکتی. جہاں تک ایکشن کمیٹی کا 9 جون کا اعلان ہے، ایک ساتھ انہوں نے اور بھی اعلان کیا ہوا ہے. جی وہ یہ ہے کہ 9 جون سے پہلے بھی 9 جون آ سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ایکشن کمیٹی کو ان تقریباً 2.5 سال 2.5-3 سالوں میں کیا کیا ان کے حوالے سے باتیں کی گئی. پبلک نے کسی بھی قسم کے الزام کو تسلیم کیا نہیں کیا. اسمبلی کے فلور کے اوپر سے اٹھنے والے سوالات، ہمارے وزراء کی باتیں، یہ فلاں ایجنسی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، فلاں ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اب ان پچھلے دنوں کی بات آپ سامنے لے آئیں، شوکت نواز میر کے بارے میں جو جس بندے نے بات کی ہے، جی لون صاحب نے، جی. تو اب دیکھیں کہ لون صاحب نے یہ بات تو کہہ دی ہے، جن لوگوں نے انٹرویو لیا ہے انہوں نے انٹرویو بھی لے لیا ہے، مشتبہ بٹ صاحب. جی. تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا بیرونی ایجنسیوں کے رابطے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیں؟ ایک بات. اور اگر یہ پہلی دفعہ مجتبہ، کیا نام بتایا آپ نے؟ بٹ صاحب لون صاحب جو ہے، نہیں عبد الحمید لون صاحب، اس کا مطلب یہ ہے، یہ لیا جا سکتا ہے
کہ اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح مینجمنٹ ہوتی رہی ہے کہ بندے کو دبئی میں کہا گیا ہے، دبئی میں ملا ہے، کیس کس کے اوپر بننا چاہیے تھا، اس حوالے سے نرگے میں کون بندہ آنا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ ہم نے یہ بھی پھر اس سے پہلے ایکشن کمیٹی کے اوپر پیسوں کی بات کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کوئی بات ثابت نہیں ہو. ایک دفعہ وزرائے اعظم بیٹھے ہوئے تھے 5 یا 6 شاید، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر 7 وزرائے اعظم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک پیج لہرایا تھا، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں مجھے پتا کہ جی رائے صاحب نے جی، تو کیا نکلا اس میں سے. لہٰذا ایکشن کمیٹی کے حوالے سے پیر صاحب ایک بات، جو لوگ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی حقیقت نہیں ہے، وہ اپنا ذہن ضرور بدلیں. ایکشن کمیٹی حقیقت ہے، اور جتنے کاشف صاحب ایک سوال میرا بنتا ہے کہ انہیں بنیادی حقوق کی تحریک ہے جو شوکت نواز میر صاحب بھی کہتے رہے، کور ممبران بھی کہتے رہے، یہ آپ نے آئینی حدود کی طرف نہیں چلے گئے کہ جو ایک آئینی سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستان کی، ان کا بنیادی حقوق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا یہ اپنے مینیفیسٹو سے، اپنے دائرے سے اوپر نہیں جا رہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر پھر سب اس کا لاجیکلی ایک دو چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بڑا اچھا کوشچن ریز کیا آپ نے، جی لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اس حوالے سے نا، ہوں اس حوالے سے ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی بات، ہم تو اس لیول پہ نہیں ہیں، لیکن پھر یہ کہتے ہیں لوگ ہر جگہ ہر ڈھابے پر دکان پر یہ چیزیں چل رہی ہیں ہوں کہ جی پیٹرن سے ہٹ گئے، یہ کون سی ڈیمانڈ آ گئی سامنے. مجھے پیر صاحب یہ بتائیں، یہ جو 12 ممبران اسمبلی ہوں پاکستان سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان 12 ممبران میں سے کبھی آپ نے کسی بھی ممبران اسمبلی کو آزاد کشمیر کے اندر اس لیول سے سوشل کانٹیکٹ کے حوالے سے دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یا جو وزارتیں ان کو دی جاتی ہیں، اس وزارت کے عوض کون لوگ وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ اٹریکشن رکھتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. پھر 12 سیٹیں، یہ آپ کو شاید پتہ ہو، 2 سیٹوں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا معاملہ، جی 74 میں 2 سیٹوں سے سٹارٹ ہونے والا معاملہ 12 تک پہنچ گیا ہے. اور جو ہم اوورسیز ایم ایل اے بناتے ہیں، ایک مجھے یہ بتائیں پیر صاحب، آبادی کے لحاظ سے کتنے لوگ، آبادی آزاد کشمیر کی آبادی ہے کتنی، اس میں ہمارے فارن کتنے لوگ ہیں؟ ان 12 سیٹوں سے آزاد کشمیر کے عام فرد کے بنیادی حقوق کس طرح متاثر ہوتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بنیادی حقوق سر اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ آلریڈی جتنی بھی کانسٹیچوئنسیز سے ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ مہاجرین سیٹوں پر الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہاں پر صوبائی فنڈز خرچ ہوتے ہیں، وہاں پر لوکل کمیونٹی کے حوالے سے بلدیاتی فنڈز وہاں پر پاکستان سے خرچ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے جتنی منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان گورنمنٹ ڈائریکٹ وہاں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی صورت میں خرچ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں، جہاں پر ایم این ایز کے فنڈز آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے. جی جی. تو پھر آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے، کون سی سڑکیں، کون سی ڈیولپمنٹ لاہور میں، سیالکوٹ میں ہمارے ایم ایل ایز کرتے ہیں؟ کوئی ایک سڑک کراچی میں کون سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ تو بجٹ اس طرح اتنا زیادہ اس سلسلے میں جا رہا ہے، ان کے ٹی اے ڈی ایز کی صورت میں جا رہا ہے، تو یہ نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر ایم ایل ایز ہیں یہ بجٹ نہ لیں تو ایز اے نومینی کام کریں، یا چیز اس کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ یا وہاں پہ وہ جو یا فنڈز کی صورت میں جو وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، وہی فنڈ عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے ہم خرچ کریں تو اس طرح بنیادی حقوق متاثر ہو رہے. بالکل یہی بات ہے. اور یہ دیکھیں کہ پیر صاحب ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں، اگر ایم ایل اے ہے سنگل، اس کو بھی کمپلسیشن ملتی ہے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، فنڈز کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. یہ بھی وزیر جو ہوتے ہیں ان کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے. ایم ایل اے جو ہوتا ہے وہ وزیر نہ بھی بنے تب بھی اس کے فنڈز ہر سال اس کو ملتے ہیں ایم ایل اے شپ کے، کہ وہ اپنے حلقے کی تھوڑی دیکھ بھال کرے. سو یہ 12 میں سے 12 ہی وزیر ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آزاد کشمیر میں مقیم مہاجرین کے بڑے بڑے کیمپ سے یہ اس اسپیشل اس چیز کے حوالے سے جائے کہ ہمارے وہاں پر کوئی بھائی ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی داد رسی کریں، یا ان مہاجرین کی جو کالونیاں بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی وہاں جائیں. مظفر آباد کے اندر ریفیوجیز ہیں، ان کو ہم تو نہیں کہتے کہ مہاجرین ہیں،
وہ اس طرف سے بھی ہمارا دیس ہے، یہ دیس بھی ہمارا دیس ہے. اپنے ہی دیس میں مہاجر ایک ٹیگ سا لگا ہوا ہے جو نہیں لگنا چاہیے. لیکن ان میں سے کبھی کوئی ان کالونیوں میں اپنے مہاجرین بھائیوں کے پاس اس سینس میں تو کبھی نہیں گیا. ہاں یہ فنڈز جو ہیں جتنے پاکستان میں مقیم مہاجرین ایم ایل ایز کو دیے جاتے ہیں، یہ اسپیسیفک کر لے کہ آزاد کشمیر کے ان مہاجر کالونیوں کے اندر رہنے والے ہزاروں لوگ، ان کی ڈیولپمنٹ ہو، وہاں ایجوکیشن کے اچھے ادارے بنے. اگر بڑی کالونی ہے، تعداد لوگوں کی زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، اس حوالے سے وہاں کا اسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، ہاسپٹل ان کے لیے ہونے چاہیے. ٹھیک. ہمیں مہاجرین کے حقوق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پرابلم یعنی ایکشن کمیٹی اپنی طاقت کے ساتھ رہے گی. ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ حالات مجھے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہوئے آگے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، ایک تو ابھی تک ان کا یہ ڈسین ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. وہ ڈسین ہو گیا انہوں نے اپنے طور پر ہی یہ کر دیا کہ ایکشن کمیٹی نہیں لڑے گی. انہوں نے کہا اپنے طور پر اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو لیکن ہمارے فورم کو کوئی یوز نہیں کرے گا. ہمارے فورم کو کوئی یوز نہیں کرے گا. وہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا. جو بات ہے کہ فورم یوز ہو یا نہ ہو، ایکشن کمیٹی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر. وہ کس جماعت کے ساتھ انٹیکٹ ہوتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ پریکٹیکلی کیوں لوگ ایکشن کمیٹی کو مانتے ہیں. صحت کارڈ کی بحالی، سستا آٹا، بجلی سستی. حالانکہ 1972 کے 73 کے حوالے سے یا 62-63 کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ایک سائن شدہ پیپر جس میں تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر بجلی فری ہوگی. کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن ایک پیپر سامنے آیا ہے 2023 میں 24 میں ایک پیپر سامنے آیا ہے. ہمارے صافی بھائی نے وہ پیپر نکالا ہے. وہ بہت سالوں کے بعد آیا لیکن سامنے آ گیا ہے. انہی بنیادوں پہ ہی یہ چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹل ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی الیکشن تو نہیں لڑی، اعلان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ان کے میدان میں آ گئے ہیں اور کچھ تھوڑے دنوں کے بعد آ جائیں گے.